سرکار بلاتے ہیں، ذکر وہی کرتے ہیں جن کو رب ذکر کے لیے منتخب کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو جانتے بھی ہیں اور پڑھا بھی ہے، سمجھتے بھی ہیں، لیکن ذکر نہیں کرتے۔ ذکر جو ہے وہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ ویسے تو نماز بھی ذکر ہے، قرآن پڑھنا بھی ذکر ہے، تمام عبادات ذکر میں آ جاتی ہیں۔ لیکن ہم جس ذکر کی بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو صوفیاء نے ہمیں ذکر دیا، جو کہ 4 سلاسل ہیں طریقت کے، ان استادوں سے جنہوں نے کورس متعین کیا ہے، بنایا ہے، جسے ہم سلوک کہتے ہیں، اور یہ سلوک جو کرتا ہے اس کو سالک کہتے ہیں، اور جو کراتا ہے اسے شیخ طریقت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ ابھی بات یہ ہے کہ علم جو ہے وہ روشنی ہے، وہ آپ کو شعور دیتا ہے، وہ آپ کو آگاہی دیتا ہے، وہ آپ کو پہچان دیتا ہے، اور جو بے علم ہے وہ جاہل ہے، اس کے پاس یہ چیز نہیں ہے، نہ اس کے پاس سوچ ہے، نہ اس کے پاس فکر ہے، نہ اس کے پاس کس چیز کا ادراک ہے۔ علم سے جواری ہوگا، اور علم کہاں سے آتا ہے؟ استاد سے آتا ہے۔ بغیر استاد کے علم آ سکتا ہے؟ نہیں۔ اور اس پوری کائنات میں کوئی چیز بنائے نہیں بنی، کسی نے بنائی ہے۔ یہ کائنات میں رب نے تخلیق کی ہے، اور انسان بھی جب کوئی تخلیق کرتا ہے تو وہ بھی بناتا ہے کوئی چیز۔ استاد جو ہے وہ شاگرد کو علم دیتا ہے اور اسے تو استاد بنا دیتا ہے۔ تو جاننا چاہیے کہ علم والا اور بے علم یہ ایک نہیں ہو سکتے، ایک جیسے نہیں ہو سکتے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ذکر والا اور جو ذکر نہیں کرتا وہ برابر نہیں ہو سکتے، ان میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ ذکر کرنے والا ایسا جیسے زندہ، اور ذکر نہ کرنے والا ایسے جیسے مردہ۔ ابھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ ذکر کرنے کی مثال یوں ہے، جو ذکر کرنے والا وہ جاگتا، وہ جاگ رہا ہے، جو ذکر نہیں کر رہا وہ سویا ہوا ہے۔ تو سویا اور جاگتا برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا کہ ذکر ایسے ہے، ذکر کرنے والا ایسے ہے جیسے ایک سرسبز درخت، اور ذکر نہ کرنے والا ایسا ہے جیسے خشک درخت۔ تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اس سے آگے جو بات ہے کہ ذکر والے جو ہیں اور ذکر نہ کرنے والے، ذکر نہ کرنے والوں کو غافل کہتے ہیں، اور ذکر کرنے والے کو ذاکر کہتے ہیں۔ غافل اور ذاکر برابر نہیں ہو سکتے، ان کی سوچ اور ان کا عمل برابر نہیں ہو سکتا۔ ذکر والے کے پاس آگاہی ہے، اس کے پاس شناخت ہے، اس کے پاس معرفت ہے، پہچان ہے اس کے پاس، اور جو غافل ہے وہ فاسق ہے۔ غافل کو فاسق فاجر کہا گیا، اور وہ فاسق فاجر وہ ہوتا ہے کہ جو کبھی ہے تو مسلمان لیکن کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، من موجی ہے، کبھی نیکی کر لی کبھی برائی کر لی، سب چیزوں کو اس نے گڈ مڈ کر کے رکھ دیا ہے، تو اسی کیا کہتے ہیں؟ یہ فاسق اور فاجر ہے مسلمان، اور فاسق اور فاجر کا ٹھکانہ وہ جہنم ہے۔ ابھی جو ذکر کرنے والے ہیں جب وہ غافلین کو دیکھتے ہیں تو وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ شخص غافل ہے، کیونکہ اس کا عمل بول جاتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ یہ ذکر کرنے والا نہیں ہے،
اس وجہ سے اس کے پاس شعور نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے، دین کی پہچان نہیں ہے، اللہ کی پہچان نہیں ہے، اس میں اخلاص نہیں ہے، یہ دوغلا پن ہے اس میں۔ یہ کون پہچان لیتا ہے؟ اہل ذکر، ذکر کرنے والا۔ اور جو ذکر نہیں کرتا وہ ذکر والے کو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یار یہ دیکھو یہ دیکھو نا پگڑ مان کے پھرتے ہیں یار، اتنی داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ وہ تمسخر اڑاتا ہے۔ اور بعض کا ہم نے دیکھا ہے، ہمارا عملی بھی تجربہ ہے کہ بعض کا سفر میں ہم ہوتے ہیں تو کہیں رکتے ہیں تو جو کچھ لوگ بلا وجہ آپ سے نفرت کرتے ہیں، وہ آپ کو دیکھ کر آپ اپنا منہ پھیر لیں گے، یا ان کے باڈی لینگویج آپ کو بتا دیتی ہے کہ یہ آپ کو پسند نہیں کر رہے، وہ سائڈ پہ ہو جائیں گے، نفرت کا اظہار کریں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مسلمان ہیں لیکن غافل ہیں۔ تو وہ ذاکرین کو نہیں جانتے، ان کو کسی اور نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ مسیح توڑ ہیں، یہ دیکھو نا جنہوں نے لمبے لمبے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، انہوں نے سفید کپڑے۔ وہ ہر اس چیز پہ اعتراض کر رہے ہیں جو سنت ہے، جو سنت نبویہ ہے، اور جو جس کا ترک گناہ ہے۔ ایک آدمی سنت پہ عمل کر رہا ہے، اس کو جو آدمی اس پہ جو ٹوک رہا ہے یا اس کو اس پہ الزام یا اس کی تنقید کر رہا ہے، وہ کون ہے؟ بظاہر مسلمان ہے لیکن اسے سنت کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس کا کوئی ادراک نہیں ہے، اس کی اہمیت کو اس کو کوئی احساس نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ سوچ نہیں ہے۔ ابھی یہ سوچ کہاں سے آتی ہے؟ یہ شعور کہاں سے آتا ہے؟ یہ آتا ہے پیر طریقت سے۔ یہ علم ہے جو سیکھنا پڑتا ہے طریقت والوں سے۔ ایک ہوتی ہے بیعت نسبت، ایک ہوتی ہے بیعت تعلیم طریقت۔ مجدد پاک نے 3 قسم کی بیعتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک بیعت نسبت ہے کہ آپ کسی بھی اللہ والے کی بیعت کر لیں، ان کی محفل صحبت اختیار کر لیں، یہ بیعت نسبت ہے۔ دوسری ہے بیعت تعلیم طریقت، یہ اصل بیعت ہے کہ آپ طریقت کی تعلیم لیتے ہو اپنے شیخ سے، اسے کہتے ہیں یہ بیعت تعلیم طریقت ہے۔ جیسے الحمدللہ ہمارے سلسلے میں یہ ہو رہا ہے، ہم تعلیم دیتے ہیں اس کو۔ ایک بیعت ہوتی ہے بیعت صحبت، تیسری بیعت۔ وہ بیعت یہ ہے کہ جب آپ بے شک ذاکر ہیں یا آپ خود بیعت کرتے ہیں، آپ کسی اور بزرگ کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ سے مقام میں، مرتبے میں، تقوی میں بڑا ہوا ہے، آپ اس کی صحبت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی بیعت کر لیتے ہو۔ آپ خود پیر ہو تو یہ کیا ہوگی؟ یہ بیعت صحبت ہوگی، یہ بیعت صحبت ہوگی جو بہت کم ہوتی ہے۔ ابھی آپ اندازہ لگائیں کہ استاد کی اہمیت۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس نہیں، ان پڑھ ہے، اس کے پاس کتاب رکھو آگے، وہ دیکھے گا، اسے یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ سیدھی ہے یا الٹی ہے۔ وہ کتاب کھولے گا، حرف دیکھے گا لیکن پڑھ نہیں سکتا۔ دماغ ہے، عقل ہے، انسان ہے پورا، لیکن کیونکہ پڑھا ہوا نہیں ہے تو کتاب نہیں پڑھ سکتا۔ ایک آدمی دوسرا جو پڑھا ہوا ہے وہ کتاب اٹھاتا ہے، وہ کتاب پڑھتا ہے۔ اب یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے۔ ایسے ہی ایک آدمی ہے، بیشک اس نے ایم اے یا پی ایچ ڈی کی ہو، بڑا پڑھا لکھا ہو، لیکن اس نے اگر ڈرائیونگ نہیں سیکھی تو وہ ڈرائیونگ کے بارے کچھ نہیں جانتا۔ لیکن ایک ان پڑھ آدمی ہے، اس نے اپنے استاد سے ڈرائیونگ سیکھی ہے تو وہ گاڑی چلا لے گا، لیکن کوئی اناڑی ہوگا تو گاڑی بھی تباہ کرے گا اور سواریوں کو بھی مار دے گا۔ تو طریقت کی استاد شیخ ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، اور ہر سلسلے کی اپنی سلوک کی منزل ہے، اپنے اسباق ہیں جو کرائے جاتے ہیں۔ اور یہ علم جو ہے یہ ہمیں آگاہی دیتا ہے، ہمیں پہچان دیتا ہے۔ کس کی پہچان؟ سب سے پہلے اپنی پہچان۔ طریقت میں، ذکر میں جب آپ آتے ہو تو پہلی سیڑھی، پہلا قدم جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی پہچان ہوتی ہے کہ میں کون ہوں، میرا کیا کام ہے دنیا میں کس لیے آیا ہوں۔ وہ خود سے سوال کرتا ہے
میری تخلیق کا مقصد کیا ہے، میں نے کہاں جانا ہے، کہاں سے آیا ہوں، اور یہ سوال وہ خود سے کرتا ہے اور ساتھ ذکر کرتا ہے، تو اس کو اپنی پہچان آنا شروع ہوتی ہے۔ پھر حدیث پاک ہے کہ جس نے خود کو جانا اس نے رب کو جانا، تو اس کے بعد اس کی پہچان ہوتی ہے، کس کی معرفت ہوتی ہے؟ اپنی معرفت کے بعد اللہ اور رسول کی معرفت ہوتی ہے۔ جس نے خود کو جانا اس نے رب کو پہچانا، رب کو جانا۔ تو یہ جو ایسا نہیں کرتے تو گویا جس نے اللہ کی پہچان جس کے پاس آ گئی، رسول اللہ کی پہچان آ گئی، مانتے تو سارے ہیں لیکن جانتے بہت کم ہیں، جانتے بہت کم ہیں۔ وہ جو خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ احباب رحمۃ اللہ جو فرمایا، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام۔ تو پہلے ماننا ہوتا ہے، پھر جاننا ہوتا ہے، مان کے پھر اگلی سٹیج جاننا ہوتا ہے۔ ہم مانتے ہیں لیکن جانتے نہیں، یہ ہمارا المیہ ہے۔ رب کو مانتے ہیں لیکن جانتے نہیں، رب کے حبیب کو مانتے ہیں لیکن جانتے نہیں، اور اس کا خمیازہ کیا بھگت رہے ہیں ہم؟ نہ جاننے کی وجہ سے ہم نے یارانے غیر سے بنا رکھے ہیں، ہم نے حاجت روا غیروں کو بنا رکھا ہے، ہم نے دوسروں کو خدا بنا رکھا ہے، ہم نے یورپ کو امریکہ کو اپنا سب کچھ بنا رکھا ہے۔ ہم انہی کی طرف دیکھتے ہیں، امداد انہی کی امداد کی طرف ہماری نظریں ان کے دروازوں پہ لگی رہتی ہیں۔ جب بھی مصیبت یا مسئلہ ہو تو ہم بھاگتے ہیں، ان کے پاس بھاگتے ہیں اور وہ ہمیں ٹکڑا دے دیتے ہیں۔ کیا یہ مسلمان کی شان ہے؟ کیا یہ مومن کی شان ہے؟ کتنا بڑا اس دور کا المیہ ہے کہ مسلمان ہیں لیکن کس کا تسلط ہے؟ کافر کے تسلط میں ہے، وہ غالب ہے، ہم مغلوب ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو کام کرنا تھا وہ کام نہیں کیا۔ ہمارے پاس اللہ اور رسول کی پہچان نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانتے، اپنا مقام اپنا مرتبہ نہیں پہچانتے بحیثیت مسلمان۔ تو اس کا خمیازہ پوری امت جو ہے وہ بھگت رہی ہے۔ آج وہ پہچان نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں کھرے کھوٹے میں پہچان نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ وہ ایلیمنٹ نہیں ہے، وہ ملکہ نہیں آیا، وہ چیز ہمارے اندر نہیں آئی، وہ معرفت نہیں آئی کہ جو پہچان سکے اچھے اور برے کو اور کھرے اور کھوٹے کو۔ یہی وجہ ہے کہ جو کھوٹے ہیں وہ آج کھرے بنے ہوئے ہیں، اور جو کھرے ہیں وہ چھپتے پھرتے ہیں، یا وہ سامنے ہی نہیں آتے، یا انہیں سامنے آنے نہیں دیا جاتا۔ لیکن جو کھوٹے ہیں، جو کھرے نہیں ہیں، لوگ ان کے ساتھ لگ گئے ہیں۔ کس بنا پہ؟ جہالت کی بنا پہ، بے علمی کی وجہ سے، اخلاص کے فقدان کی وجہ سے، وہ پہچان نہ ہونے کی وجہ سے جو ایک مومن کا خاصہ ہے۔ وہ حدیث پاک ہے کہ مومن کی بصیرت سے بچو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو یہ تو ہمارا ورثہ ہے، یہ تو مومن کی شان ہے، یہ تو مومن کی پہچان ہے۔ بصیرت ہے تو وہ ہر چیز کے اس پاس پہچان ہے۔ جو بصیرت نہیں ہے، بصارت ہے، بصیرت نہیں ہے۔ اور بصیرت کیسے آتی ہے؟ بصیرت سیکھنے سے، شیخ کامل کی صحبت سے، ذکر اذکار سے، تقوی سے، اور اس راستے میں یہ جو رکاوٹیں ہیں دور کر کے غفلت کے پردے جب چھٹ جاتے ہیں اور جب انسان اللہ کے ساتھ اس کا ربط ہو جاتا ہے تو پھر معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارا یہی مسئلہ ہے سب سے بڑا کہ کچھ لوگ بڑی قوت کے ساتھ یہ بات بتا رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، قوم کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا را پہچانو، کس طرف جا رہے ہو، تو تمہارا رویہ کیسے ہو گیا ہے؟
تم کیسے سوچتے ہو، کیسے عمل کرتے ہو، کیسے لوگوں کو آپ نے اپنا سربراہ بنا لیا؟ جو سرٹیفائیڈ غنڈے اور بدماش اور زانی ہیں، سرٹیفائیڈ، وہی جو ہے صادق اور امین بھی ٹھہرے ہیں۔ یہ اس سے بڑا کوئی المیہ ہو سکتا ہے کسی قوم کا کہ ملک پاکستان جو دین کے لیے بنا اور یہاں کے جو آئین ہے اس کی روح سے صادق اور امین ہونا کسی حاکم کے لیے لازم ہے، لیکن مجھے بتائیے کہ تمام آپ کے جو اس وقت ملک کے جو جن کے ہاتھوں میں باغ ڈور ہے یا جو باہر شور مچا رہے ہیں، جو اندر آنا چاہتے ہیں اور انہیں دکھ ہے کہ ہم سے اقتدار چھن گیا، تو انہوں نے ملک کی سالمیت کو داؤ پہ لگا دیا ہے اور ہیں بنیادی طور پہ سرٹیفائیڈ زانی ہیں، بدماش ہے، سب قوم کو پتہ ہے اور عدلیہ کو بھی پتہ ہے، جو عدل کرنے والے ہیں، جو سب سے بڑی عدالت ہے اس ملک کی، اس کو بھی پتہ ہے، لیکن انہیں کیا سرٹیفکیٹ کیا دیا جاتا ہے کہ یہ صادق اور امین ہے، جبکہ سرٹیفکیٹ کو یہ دینا چاہیے کہ یہ بدماش، یہ غنڈے ہیں، یہ نااہل ہیں۔ آپ دیکھ لو کہ تماشا جو کچھ عدالتوں میں ہو رہا ہے، جو کچھ سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ کر رہی ہیں، انتہائی ننگا پن، ننگے، رسوا، نہ کوئی عزت ہے نہ کوئی وقار ہے، لیکن قوم پھر بھی ان کے پیچھے۔ وہ نام نہاد دانشور جو ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑے بڑے لیکچر دیتے ہیں، کبھی انہوں نے سوچا ہے، کبھی انہوں نے قوم کو اس نیج پہ، اس رخ پہ، ان خطوط پہ کبھی انہوں نے تربیت کی ہے اس قوم کی کہ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کس لیے بنا؟ دین کے نفاذ کے لیے بنا، اور دین کا نفاذ کون کرتے ہیں؟ علماء، جو دین کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کے خط و خال جانتے ہیں اور اس کی باریکیاں جانتے ہیں، وہ علماء ہیں۔ تو اس کے برعکس ہو کیا رہا ہے؟ مجھے بتائیں کہ میرے پوری جو بھی سنتا ہے، جو میری بات سن رہا ہے، کہ کسی ایک پارٹی، سیاسی پارٹی، کسی دانشور نام نہاد، میں نے نام نہاد کہوں گا کہ مجھے کوئی دانشور تو نظر آتا کوئی نہیں ہے، اور ان کے بانگے، ان کے دعوے بڑے بلند بانگ دعوے یہ کرتے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ تم نے کبھی اس پہ بات کی ہے کہ ملک کی تخلیق کی بنیاد کیا ہے اور کس وجہ سے یہ تخلیق ہوا ملک اور کس نظام کے لیے؟ اور کوئی ایک سیاسی پارٹی جس نے کبھی اپنے منشور میں یا جو اپنے عوامی وعدے کرتے ہیں شریعت کی بات کی ہو، سوائے تحریک لبیک پاکستان کے، کسی پارٹی نہ اب تک اس سے بڑا اور زیاں یا نقصان کسی قوم کا کیا ہو سکتا ہے کہ جس کا نظریہ ہی ختم ہو جائے، جس کے تخلیق کا یا وجود کا جواز ہے۔ ہمارا جواز ہمارا نظریہ ہے، ہماری آزادی کا جواز ہمارا نظریہ ہے، نظریہ دین ہے۔ پاکستان کی تخلیق کا جواز دین ہے، کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب جواز ختم ہو جائے تو پھر پیچھے بچتا کیا ہے؟ جب نظریے سے ہی فارغ ہو جائے پھر بچتا کیا ہے؟ کوئی بات نہیں کرتا شریعت کے نفاذ کی، کوئی بات نہیں کرتا دین کو تخت پہ لانے کی، کوئی بات نہیں کرتا کہ یہ لوگ دیندار نہیں ہیں، یہ صادق امین نہیں ہیں، کوئی یہ بات نہیں کرتا کہ یہ نااہل ہیں، بلکہ قانون تو یہ ہونا چاہیے کہ شریعت کے نفاذ کے لیے ساری پارٹیوں کا یہ منشور ضرور ہونا چاہیے۔ اور میرے خیال میں اگر اس ایک نقطے پہ سارے متفق ہو جائیں
تو ہمارے یہ جو آپس میں جنگ و جدل ہے یہ بھی ختم ہو سکتی ہے، یہ اختلافات، یہ مار دھاڑ، یہ قتل و غارت، یہ نفرتیں، یہ ساری مٹ سکتی ہے صرف ایک نقطے پہ آ جانے کے، اور نقطہ یہ ہے شریعت کا نفاذ۔ جب پارٹیاں اس کو بنا لیں کہ ہم نے اس ملک میں شریعت کا نفاذ کرنا ہے، تو پھر نفرتیں بھی مٹ جائیں گی، اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے، اور پھر خوشحالی بھی آ جائے گی، اور اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا حبیب بھی راضی ہو جائے گا، کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، آج محتاج ہے، غلامی نہیں رہے گی، یہ غلامی ختم ہو جائے گی۔ آج تو ہم بدترین غلام ہیں، بدترین غلام ہیں پوری امت اس وقت۔ اس لیے ہم پہ لازم ہو چکا ہے کہ ہم دین کی سربلندی کے لیے، دین کے نفاذ کے لیے، اس کا عملی نفاذ کے لیے پوری قوم یکسو ہو کر، یک زبان ہو کر، ایک ذہن بنا کر باہر نکلے، اور جنہوں نے اب تک پاکستان کو، جنہوں نے کہیں کا نہیں چھوڑا، لوٹا ہے بدماشوں کو، ان سب کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ ہر ایک کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے، جس نے اپنا حصہ ڈالا ہے اس میں۔ یہ لازم ہے، ان کو ایسی عبرتناک سزائیں ملنی چاہیے کہ قوم صاف ہو جائے، معاشرہ صاف ہو جائے، نظام صاف ہو جائے، عدل قائم کرے، عدل ہو جائے، بات بن جائے۔ لیکن عدل کے ایوانوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ کتنے دکھ سے کہنا پڑتا ہے، کیا وہ اس معاشرے میں نہیں رہتے ہیں؟ کیا وہ شعور عقل نہیں رکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں اور کیا ہونا چاہیے تھا؟ اسی بات پہ غور کر لے کہ کیا ہونا چاہیے تھا پاکستان میں اور کیا ہوا ہے پاکستان میں، اور پھر اس کا ڈھونڈیں اس کی خرابی کہاں پہ ہے اور وہ خرابی کو دور کریں۔ اس لیے آج جو ضرورت ہے، ہمارے تمام دکھوں کا مداوع، ہماری رسوائیوں کا علاج، ہماری محرومیوں کا علاج، وہ شریعت محمدی کا نفاذ ہے۔ اسی میں ہماری طاقت ہے، اسی میں ہماری عظمت ہے، اسی میں ہمارا عروج ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری فلاح ہے۔ پاکستان کو بچانا ہے تو پاکستان میں دین نافذ کرے، اور دین نافذ کرنے کے لیے تمام قوم کو متحد ہونا پڑے گا، بطور خاص علماء کو۔ علماء کا کام ہے پاکستان کو سنبھالنا، پاکستان کی امامت کرنا، اس معاشرے میں خرابیوں کو دور کرنا، اور پاکستان کے نظریے کی حفاظت کرنا۔ نظریاتی اقدار ہوں، مذہبی اقدار ہوں، معاشرتی اقدار ہوں، یہ ان سب کی رکھوالی کس کا کام ہے؟ علماء کرام کا کام ہے۔ اگر یہ علماء نہیں کرتے تو ان سے پوچھا جائے گا، کہ جواب دیں، جواب طلبی ہوگی جو کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ اگر اب بھی علماء چپ کر کے بیٹھے اور باہر نہ نکلیں تو یہ کتنا ظلم ہے اس قوم پہ، اور یہ ایسا جرم ہے کہ ناقابل معافی ہے۔ چاہے پیر ہوں، چاہے علماء ہوں، ہر ایک کو باہر نکلنا ہوگا۔ کیوں کہ اپنے بھی درپے ہیں دین کو مٹانے کے، اور غیر تو غیر ہیں، وہ تو روز اول سے ہیں، اور اب ان کی طاقت اس حد تک وہ دیدہ دلیری آ چکی ہے کہ وہ تو ببانگ دول ہمارے پیارے نبی کی توہین بھی کرتے ہیں، اور ہمارے پاک کلام کی بھی توہین کرتے ہیں، اور ان میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور ہم صرف ریلیاں نکال کے اور دھرنے دے کے گھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا یہ مسئلے کا حل ہے؟ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ بات سوچنے کی ہے۔ اگر عزت چاہتے ہو اور وقار چاہتے ہو تو دین کی طرف آؤ، دین کو نافذ کرو، اور وہ یہ ہے کہ بدلو، اپنے رویے بدلو، اپنے طور اطوار بدلو، اور اپنی سوچ کو بدلو، اور ان لوگوں کو آگے لانے کی کوشش کرو جو متقی، پرہیزگار اور صالحین میں سے ہیں۔
نیک لوگ ہیں، اور ان میں بھی آپ کو پہچان کرنی ضروری ہے۔ اور موجودہ صورتحال انتہائی جہاں پیچیدہ بھی ہے، وہاں پہ اندوہناک بھی ہے، اور بہت زیادہ پریشان کن بھی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ لیکن اس وقت بڑے فیصلوں کی ضرورت ہے، بڑے بڑے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، گند کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، وہ پھل صفائی کی ضرورت ہے تاکہ معاشرے کو صاف کریں۔ اس سارے گند کو جو 70 سالوں سے اکٹھا ہو گیا ہے، اس سب کو صفائی ہونی چاہیے اس گند کی، اور نظام درست کریں۔ نظام بدلیں گے تو ہماری سوچ اور ہمارے معاملات بدلیں گے، ہماری تقدیر بدلے گی۔ ہماری تقدیر مسلمان کی شریعت کے ساتھ وابستہ ہے، مسلمان دین کے ساتھ وابستہ ہے، اگر دین کے ساتھ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک حق کہنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔